اس ویڈیو میں مضمون دی امپورٹنس آف فیملی کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1. What is the central idea of Keen's essay and how is it related to the title؟ یعنی کین نے یہ جو مضمون لکھا ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے اور کس طرح سے وہ اس کا جو عنوان ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The central idea of the essay focuses on the aspect that the Institute of Family is the first line of defense against all the ills of the society. یعنی اس کا جو مرکزی خیال ہے اس مضمون کا وہ ایک طرح سے زور دیتا ہے اس پہلو پر کہ جو ادارہ ہے خاندان کا وہ سب سے پہلے دفاع کرتا ہے معاشرے میں پائے جانے والی سبھی برائیوں کا. یعنی ایک طرح سے اگر خاندان مضبوط ہوگا تو وہ برائیاں اثر انداز نہیں ہوں گی لوگوں پر. اور پھر ساتھ ہی اس جملے کا ہم اضافہ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹائٹل اور یہ آئیڈیا آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. یعنی ٹائٹل کو اب ہم نے بیان کرنا ہے. The central idea of the essay is quite evident from its title, The Importance of Family. یعنی کہ جو اس کا مرکزی خیال ہے اس مضمون کا وہ صاف ظاہر ہے اس کے عنوان سے جو کہ ہے خاندان کی اہمیت. Question number 2. What according to Keen is the only revolution that will heal the ills of our society؟ یعنی کین کے مطابق جو کہ اس مضمون کو جنہوں نے لکھا ہے تو ان کے مطابق وہ واحد انقلاب کیا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کی برائیوں کو ٹھیک کر سکتا ہے درست کر سکتا ہے. جواب دیکھتے ہیں. According to Keen, the only revolution that will heal the ills of our society is the role that men and women can play together. یعنی کہ جو لکھنے والے مصنف اس مضمون کو ان کے نزدیک جو انقلابی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ جس کی مدد سے معاشرے کی برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے وہ دراصل وہ کردار ہے جو کہ مرد اور خواتین مل کر ادا کر سکتے ہیں. In binding the family members with a strong thread of love, care, affection and togetherness. یعنی وہ مل کر خاندان کے افراد کو جمع کر سکتے ہیں اس مضبوط تار یا رشتے ناطے کی مدد سے جو کہ محبت، دیکھ بھال، پیار اور آپس کے اتفاق کی مدد سے بنتا ہے یا انہیں باندھ کے رکھتا ہے ان چیزوں کی مدد سے. یعنی جو خاندان آپس میں مضبوطی سے پیار محبت کے رشتے کے ذریعے جڑا ہوا ہوگا اور اسے اس طرح سے مضبوط بنانے کے لیے مرد اور خواتین جو ہیں وہ یکساں کردار ادا کر رہے ہوں گے تو تب جا کر معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کے خلاف ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے، انہیں دور کیا جا سکتا ہے یا ان کے اثر سے بچا جا سکتا ہے. Question number 3. Is the thesis of the essay The Importance of Family implied or stated? Explain. یعنی یہ جو مقالہ ہے اس مضمون میں خاندان کی اہمیت سے متعلق کیا یہ امپلائیڈ ہے یعنی ڈھکے چھپے انداز میں اسے کہا گیا ہے یا اس کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی اسے ثابت کرنے کی کے بجائے محض اس آئیڈیا کو پیش کیا گیا ہے یا اسے اسٹیٹڈ ہے یعنی کہ اس کو واضح طور پر مثالوں کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے تو اس بات کو تفصیل سے بتانا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The thesis of the essay The Importance of Family is a stated one. یعنی یہ جو thesis ہے یہ The Importance of Family میں جسے پیش کیا گیا ہے اس ایسے کے اندر خاندان کی اہمیت سے متعلق یہ اسٹیٹڈ ہے یعنی کہ واضح طور پر اس کو بتایا گیا ہے جیسے اس بات کو مزید یہاں ایکسپلین کیا گیا ہے. فرام دا اسٹارٹ آف دی ایسے یعنی اس مضمون کے شروع سے ہی کین کلیئرلی ایکسپلینز دی امپورٹنس آف فیملی. کین یعنی اس ایسے کا رائٹر شروع سے ہی صاف طور پر وہ واضح کرتا ہے خاندان کی اہمیت کو اس کے متعلق بتاتا ہے. اسٹرانگ فیملی ریلیشن شپس یعنی کہ مضبوط خاندانی روابط کے متعلق بھی وہ بات کرتا ہے. دی ایکول رسپانسبلٹی آف مین اینڈ ویمن
for nurturing ethical values in their children. اور پھر وہ اس بات پر بھی واضح طور پر زور دیتا ہے کہ کس طرح سے مرد اور خواتین کو مل کر یہ ذمہ داری اٹھانی ہے کہ وہ اخلاقی اقدار اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کے مطابق ان کی پرورش کریں. تو یہ سب باتیں اشارتاً نہیں کہی گئیں، یعنی امپلائڈ نہیں ہیں، بلکہ واضح اور صاف طور پر کہی گئی ہیں، لہٰذا یہ تھیسس اسٹیٹڈ کہلایا جائے گا. Question number 4. Analyze any two paragraphs of the essay، یعنی کوئی سے بھی دو جو اس مضمون کے پیراگرافس ہیں ان کو ان کا جائزہ لینا ہے. دی امپورٹنس آف فیملی، یہ جو مضمون ہے اس کے دو پیراگرافس. اینڈ کلاسیفائی دا سینٹینسز دیٹ سپورٹ دا مین آئیڈیا انڈر دا ہیڈنگز آف ڈیفینیشن، ایگزامپل، کاز اینڈ افیکٹ، فیکٹس اینڈ اوپینینس. تو اس سوال کے جواب کے طور پر ایک پیراگراف کو فی الحال حل کر کے یہاں دکھایا جا رہا ہے، دوسرا پیراگراف پھر آپ اسی مشق کی مدد سے حل کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ ایک پیراگراف ہے جس میں چند ایک ایسی باتیں ہیں جو ایک سرسری سی اگر اس پہ نگاہ ڈالی جائے تو آپ کو نظر آئے گا کوئی نہ کوئی ایک ڈیفینیشن ہے، اس کی کوئی مثال بھی دی گئی ہے. کاز یعنی اس کا ڈیفینیشن یعنی کہ اس کی تعریف ہے، یعنی جو مین آئیڈیا ہے اس پیراگراف کا وہ بیان کیا گیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اور پھر اس ساتھ ہی اس کی کوئی مثال دی گئی ہے، ایگزامپل. کاز یعنی وجہ کسی بات کی، پھر ساتھ اس افیکٹ یعنی اس کا اثر، فیکٹ یعنی کہ ایک حقیقت پر مبنی بات، اوپینین یعنی کہ ایک رائے. تو یہ سب چن کر ہم نے یہاں ان جملوں کو ایک ایک کر کے لکھنا ہے الگ الگ. اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، یوں یہ الفاظ لکھ کر ان کے سامنے کولن کا نشان. اور پھر اب دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کیا ہے. سب سے پہلے ہسٹری آف دا world economics contains a parable that illuminates our present dilemma and offers a challenge to men and women. Originally economics meant the art of managing a household. اب یہ ایک طرح کی ڈیفینیشن ہے. تو اس طرح سے صرف اس ایک حصے کو ہم نے یہاں ڈیفینیشن کے سامنے لکھ دیا جہاں اکنامکس کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے. پھر اس کی جو ایک طرح سے مثال دی گئی ہے یا وضاحت کہہ سکتے ہیں کہ اٹ کنٹین دا نوشن آف تھرفٹ اینڈ والنٹری سمپلسٹی، یعنی اس سے مراد کیا تھی، یہ کہ ایک طرح سے اس میں یعنی کفایت شعاری سے کام لیا جاتا تھا اور اپنی مرضی سے خود سادگی اختیار کی جاتی تھی. لہٰذا اگزامپل کے طور پر اسے یہاں اس اگزامپل کے سامنے لکھ دیا. اب کاز دیکھتے ہیں. تو آگے چل کر بات ہو رہی ہے امپیکٹ آف انڈسٹریل ریولوشن، یعنی جو صنعتی ترقی ہے اس کا اثر، کوئی نہ کوئی اثر ہوا اکنامکس پر. لہٰذا یہ ہے کاز، یعنی یہ وہ وجہ ہے جو کہ صنعتی ترقی وہ وجہ ہے جو کہ اثر انداز ہوئی اکنامکس پر. یہ بذات خود ایک کاز، امپیکٹ ہے، وجہ ہے. لہٰذا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوا جب یہ تبدیلی آئی، تو اکنامکس پہ کس طرح سے اس نے اثر انداز ہوئی. یہ کہ کیم ٹو مین دا سسٹم آف پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، کنزمپشن آف کموڈیٹیز، یعنی ایک طرح سے اکنامکس کے لفظ کی اس نے جو پہلے اس کی تھی تعریف یا اس کی ڈیفینیشن اس کو تبدیل کر دیا اور بدل کر اس کو ایک طرح سے مادہ پرستی کا لبادہ اڑا دیا، جس سے یعنی یہ ظاہر ہونے لگا کہ لوگ جو ہے وہ محض چیزیں بنانے اور بیچنے اور انہیں استعمال کرنے سے متعلق مطلب لیتے ہیں اکنامکس کا. تو اس طرح سے یہ والا جو جملہ ہے یہاں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو مکمل طور پر. یہاں جگہ کی تنگی کی وجہ سے اسے مکمل نہیں لکھا گیا. اب دیکھتے ہیں فیکٹ. تو فیکٹ یہاں دو تین ہیں جنہیں چنا جا سکتا ہے. جیسے یہ پہلا جملہ ہی جو ہے کہ ہسٹری آف دا ورلڈ اکنامکس کنٹین اے پیرابل دیٹ illuminates our present dilemma and offer a challenge to men and women، یعنی کہ جو تاریخ ہے اکنامکس کی وہ پیش کرتی ہے نمونے کے طور پہ ایک ایسا مسئلہ جو کہ چیلنج بنا ہوا ہے مرد و خواتین کے لیے. پھر آگے چل کر جیسے اکنامکس کے اوپر فوکس رکھ کر بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس کا نام تک جو ہے وہ تبدیل ہو گیا انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے، اس کے معنی ہی بدل گئے ہیں. تو لہٰذا یہ جو جملہ ہے پہلا، اس کو فیکٹ کی سامنے اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اوپینین لکھنا چاہیں تو اسی پیراگراف کا جو اگلا حصہ ہے جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اینڈ دا فائنل ٹرانسفارمیشن، یعنی بالآخر جو اس میں ایک آخری تبدیلی آئی وچ از ٹو سے ڈیگریڈیشن، یعنی اس سے مراد ہے کہ اس میں توڑ پھوڑ ہوئی آف دا ڈگنیٹی آف دا ہوم، گھر کا جو ادارہ ہے اس کی عظمت پر جو حرف آیا.
اور پھر آگے ایک مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک تبدیلی ایک یونیورسٹی میں آئی جس میں ڈپارٹمنٹ کا جو نام تھا وہ تبدیل کر کر کچھ اور رکھ دیا گیا، جس سے مادہ پرستی پھر جھلکتی تھی، یعنی ہوم اکنامکس کی جگہ کالج آف کنزیومر سائنسز رکھ دیا گیا۔ تو لہٰذا اس جملے میں یہ جو حصہ ہے کہ جہاں اپنی ایک رائے دی جا رہی ہے، یہ تو باقی کا جو ہے یہ تو فیکٹ ہے کہ وہ نام تبدیل ہوئے، لیکن جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ وچ از ٹو سے ڈیگریڈیشن آف دا ڈگنیٹی آف ہوم، یعنی جو فائنل تبدیلی ایک آئی، اور اب یہاں یہ جو حصہ ہے یہ محض ایک رائے ہے، یعنی کس کس جگہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے، یعنی کہ کوئی شخص اپنی یہ جو ہے لکھنے والا اپنی رائے دے رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، یا یہ ایک طرح سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو کام ہوا یہ گھر کی جو سالمیت ہے، ڈگنیٹی ہوتی ہے، یعنی اس میں جو وقار یا عزت اس کی ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ ایک طرح سے اوپینین یہاں پہ دی جا رہی ہے، رائے دی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اس والے جملے کو یہاں اوپینین کے سامنے آپ لکھ کر اس جواب کو مکمل کر سکتے ہیں۔ پورا پیراگراف لکھنے کے بجائے اگر آپ آنسر کے بعد اس طرح سے یہ الفاظ لکھ لیں اور اس کے سامنے مختلف جملے لکھ لیں تو تب بھی آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ صرف آپ شروع میں حوالہ دے سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے پیراگراف نمبر فلاں سے ہے۔ کویسچن نمبر 5، واٹ از دا پوائنٹ آف دا فورتھ پیراگراف، یعنی چوتھا جو پیراگراف ہے اس کا نقطہ کیا ہے، اس میں کیا پیش کیا گیا ہے رائے۔ واٹ ڈو اٹس کنٹینٹس ہیو ٹو ڈو ود دا تھیسز آف دی ایسے، جو اس میں مواد پیش کیا گیا ہے اس کا اس مضمون کا جو مرکزی خیال ہے اس سے کیا تعلق ہے، یا مقالہ جو پیش کیا گیا ہے ایک جملے میں جو بیان کیا جاتا ہے مقصد اس یا مین جو مرکزی خیال ہوتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، وہ مراد ہے اس سے۔ تو جواب دیکھتے ہیں۔ دا پوائنٹ آف دا فورتھ پیراگراف از دیٹ ونس دا ٹرم اکنامکس مینٹ دی آرٹ آف مینیجنگ ہاؤس ہولڈ، یعنی یہ جو چوتھا پیراگراف ہے اس میں جو اہم مرکزی خیال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اکنامکس سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ایک زمانے میں اس کا مطلب ہوا کرتا تھا کہ یہ گھر داری کو چلانے کا فن ہے۔ دس ٹرمینالوجی از چینج انڈر دی انفلوئنس آف انڈسٹریل ریولوشن، لیکن یہ جو اس کی تعریف ہے ایک طرح سے تبدیل ہو چکی ہے صنعتی یہ جو ترقی ہوئی ہے اس کے تحت۔ Now the word economics stands for the system of production, distribution and consumption of commodities۔ تو جس طرح سے اس مضمون میں بتایا گیا بالکل اسی طرح سے اب اگلا جملہ یہاں لکھا گیا ہے کہ اکنامکس اب جو ہے تبدیل ہو کر اس کا کیا مطلب بن گیا ہے، اسے ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں پچھلے سوال کے جواب میں۔ اٹ کاسٹ نیگیٹو امپیکٹ آن دا فیملی سسٹم، یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کی تعریف میں یہ بہت ایک منفی اثر رکھتی ہے خاندانی نظام پر۔ The paragraph reflects the thesis of the essay, that is the importance of the stability of the institute of a family۔ یعنی یہ جو پیراگراف ہے اس میں جو تھیسس پیش کیا گیا ہے وہ، یعنی اس مضمون میں جو تھیسس پیش کیا گیا ہے اس کو یہ پیراگراف ایک طرح سے نمایاں کرتا ہے، اس کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ جو کہ یہ ہے دیٹ از، یعنی وہ ہے یعنی اہمیت ہے یا مضبوطی ایک خاندان کا یہ جو ادارہ ہے اس کی، جیسے کہ صرف نام کی محض تبدیلی سے بھی ادارے کی مضبوطی پر یا اس کے نام پر ایک طرح سے حرف آ رہا ہے، اسے ایک طرح کا نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس بات کو ہی یہ پیراگراف اجاگر کرتا ہے۔ Question number 6, Keen says, we heal ourselves by learning to give to our children what we did not receive۔ یعنی جو اس مضمون نگار ہے کین وہ یہ کہتا ہے کہ ہم خود کو ایک طرح سے خود سے ہی درست کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی جو کمزوریاں ہیں خامیاں رہ گئی تھیں یا کوئی دکھ درد ہے ہمارا اسے ہم ایک طرح سے دوبارہ سے صحیح کر سکتے ہیں اگر ہم یہ گر سیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم بچے جو ہیں ان کو وہ سب کچھ دے پائیں جو کہ ہمیں نہیں ملا۔ واٹ ڈز ہی مین، ڈو یو اگری، اس سے کیا مراد ہے اس کی، اور کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ Here Keen wants to say that if any of us were the unfortunate ones، یعنی کہ یہاں وہ یہ دراصل کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس طرح سے بد قسمت یا محروم رہ چکا ہے
ٹو گیٹ دا لونگ فادر اور دا پرفیکٹ فیملی، کہ جس کو باپ کی شفقت نہیں ملی یا وہ بہترین خاندانی ماحول نہیں ملا، وی شوڈ ٹرائی ٹو بیکم اے گڈ فادر انسٹیڈ. تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اچھے باپ بن کے دکھائیں. ان دس وے وی کین ہیل آور پاسٹ سورز اینڈ پینس. اور اس طرح سے ہم اپنے جو گزشتہ دکھ درد ہیں اور غم ہیں ان کو ہم بھلا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. دا ون who has desired for a certain thing knows best how to help others in the same kind of situation. یعنی کوئی ایک شخص جو کہ کسی چیز سے محروم رہا ہو اور اس کی خواہش رکھتا ہو، اور پھر وہ کسی دوسرے ایسے شخص کو دیکھے جو اسی صورتحال سے گزر رہا ہو، تو وہ بہترین طریقے سے اس کی مدد کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جو محرومی ہم نے خود دیکھی ہو اسے ہم اپنے بچوں میں اگر پورا کرتے ہیں، آس پاس کے لوگوں میں پورا کرتے ہیں، تو ہم خود اچھا محسوس کرتے ہیں اور اپنے پرانے غموں کو بھول سکتے ہیں، بھلا سکتے ہیں اس طرح سے. تو یہ مشق مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.